ہماری وہ بہنیں بہت پریشان رہتی ہیں کہ جن کا رنگ سانولا ہوتا ہے یا قد چھوٹا ہوتا ہے. بھائی اللہ کی رضا پر تو وہ راضی ہیں، کوئی وہ نہیں ان کو کہ اللہ نہ کرے کہ ان کو قدرت کی طرف سے صحیح نہیں بنایا، لیکن لوگوں کے جو معیارات وہ غلط سمت میں چلے گئے ہیں، وہ طہارت و پاکیزگی، تقوی و پرہیزگاری نہیں دیکھتے، دینداری نہیں دیکھتے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی خوبصورتی کتنی ہے. اللہ. تو حضرت میں چاہوں گا کہ بالخصوص ان والدین کے لیے جو اپنے بچوں کے لیے پریشان رہتے ہیں کہ ہماری بچی کا رشتہ صرف اس لیے ریجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ بھئی گوری چاہیے تھی، اس لیے ریجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ بھئی لمبی چاہیے تھی یا ایک قد بڑا چاہیے تھا، اس طرح کے معاملات ہیں. تو ان والدین کی آسانی کے لیے کہ ان کے بچوں کے لیے اچھے رشتے ہو جائیں، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ یہ جو بیچارے احساس کمتری کا شکار بعض اوقات رہتے ہیں تو ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے. بڑا ایک اہم ترین سوال ہے حافظ صاحب. بچی اگر سانولی ہے، قد چھوٹا ہے، تو وہ بیچاری مایوسی میں ہو جاتے ہیں، کیونکہ رشتہ بعض اوقات چھوٹی بہن کا رشتہ ہو جاتا ہے، بڑی رہ جاتی ہے، وہ بیچاری اور زیادہ کنفیوز ہو جاتی ہے. ہماری ایسی بہنوں کو میں کہوں گا وہ کنفیوز نہ ہوں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے، مہربان ہے. تو سب کو کہوں گا، ان کو بھی، بلکہ ہر عاقل بالغ پر قرآن تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھنا یہ فرض ہے کہ یعنی کہ قرآن کے تلفظ اچھے ہوں. تو ہم کوئی بھی وظیفہ بتائیں، کبھی بھی قرآن کے تلفظ اچھے ہوں. حافظ صاحب یہ ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں الحمدللہ، ایسی بچی ہیں رشتہ ہی نہیں ہو رہا، اتنا عمر بیت گئی، بعض اوقات رشتہ نہیں ہو پا رہا، یا سانولا پن ہے، یا غریب گھر کی ہے بیچاری کے رشتے نہیں آ رہے، کوئی بھی وجہ آ گیا، کیونکہ لوگ آج کل مال و دولت دیکھتے ہیں معاذ اللہ، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دینداری کو اہمیت دیں، یعنی اس کو ترجیح دی جائے. تو بڑا بہترین وظیفہ ہے. اگر اس کو ہماری بہنیں بیٹیاں معمول بنا لیں گی، جو رشتوں کی امید پہ انشاءاللہ کیسی ہی رکاوٹ ہے، بندش ہے، اگر جادو بھی ہے وہ بھی ختم ہوگا، اور کسی وجہ سے بھی اگر وہ ریفیوز ہو رہی ہیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مقدر چمکا دے گا، نصیب اچھے ہوں گے. سورہ یوسف اس کو تلفظ کے ساتھ اچھا کر لیں، اور روزانہ کوئی بھی ایک ٹائم رکھ لیں. بہتر یہ ہے فجر اور عصر کے بعد آپ ایک ٹائم رکھ لیں، سورہ یوسف کو پڑھیں، تلفظ کے ساتھ پڑھیں، یقین کامل کے ساتھ پڑھیں، پڑھ کر پینے والا پانی سامنے رکھ لیں، اس پر دم کر دیں. صحیح. وہ دم کیا ہوا پانی آپ نے پینا بھی ہے پورے دن تک، اور پھر اس سے وضو کرنا. وضو سے مراد پاؤں نہیں دھونے، چہرے پر، سر پر، گردن پر مسح کرنا ہے، جیسے آپ برکت حاصل کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ حافظ صاحب میں نے اس کی برکت دیکھی، یقین کریں. سورہ یوسف الحمدللہ، اور پھر وضو کرنا، یعنی کہ وضو سے چہرے پہ پانی ملنا، مسح کرنا، چہرے پہ ملنا. الحمدللہ رب العالمین، سورہ یوسف کی برکت سے، اللہ کی رحمت سے الحمدللہ بچیوں کے نصیب اچھے ہوئے، اور شادی میں کیسی ہی رکاوٹ ہے وہ دور ہو گئی. تو مجھے امید ہے جو بھی ہماری بہنیں بیٹیاں کریں گی انشاءاللہ ان کا بیڑا پار ہوگا، نصیب اچھے ہوں گے. کسی بھی کمی کی وجہ سے اگر ان کا رشتہ ریفیوز ہو رہا ہے، انشاءاللہ ان کے مقدر چمک جائیں گے، ہر دل عزیز ہوں گی، پرکشش ہوں گی، حسن و جمال میں بھی اضافہ ہوگا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے بھائی، اللہ کے کلام کی تاثیر تو یقیناً سب اس کا اعتراف کرتے ہیں. وہی والی بات ہے کہ بھائی پڑھنے والے تو بنے نا. ہماری مائیں بہنیں اس انداز سے پڑھیں تو صحیح جس انداز سے بتایا جا رہا ہے، کہ مخارج بھی ٹھیک ہوں، تلفظ بھی ٹھیک ہوں. اور وہ والی بات ہے نا کہ یار وہ نہ ہو کہ بھائی ہوگا کہ نہیں ہوگا، نہیں، پوری یقین کے ساتھ کہ اللہ کا کلام پڑھ رہی ہوں، انشاءاللہ میرا کام رب عز و جل ہی فرماتا ہے، وہی انشاءاللہ اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچائے گا. اور آپ دیکھیے گا انشاءاللہ اس مشکل میں آپ کو کیسے آسانی ملے گی، آپ دیکھیے گا اللہ نے چاہا تو. قبلہ شاہ صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے بہت پیارا وظیفہ ارشاد فرمایا ہے. ہماری وہ بہنیں بہت پریشان رہتی ہیں کہ جن کا رنگ سانولا ہوتا ہے یا قد چھوٹا ہوتا ہے. بھائی اللہ کی رضا پر تو وہ راضی ہیں، کوئی وہ نہیں ان کو کہ اللہ نہ کرے کہ ان کو قدرت کی طرف سے صحیح نہیں بنایا، لیکن لوگوں کے جو معیارات وہ غلط سمت میں چلے گئے ہیں، وہ طہارت و پاکیزگی، تقوی و پرہیزگاری نہیں دیکھتے، دینداری نہیں دیکھتے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی خوبصورتی کتنی ہے. اللہ. تو حضرت میں چاہوں گا کہ بالخصوص ان والدین کے لیے جو اپنے بچوں کے لیے پریشان رہتے ہیں کہ ہماری بچی کا رشتہ صرف اس لیے ریجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ بھئی گوری چاہیے تھی، اس لیے ریجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ بھئی لمبی چاہیے تھی یا ایک قد بڑا چاہیے تھا، اس طرح کے معاملات ہیں. تو ان والدین کی آسانی کے لیے کہ ان کے بچوں کے لیے اچھے رشتے ہو جائیں، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ یہ جو بیچارے احساس کمتری کا شکار بعض اوقات رہتے ہیں تو ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے. بڑا ایک اہم ترین سوال ہے حافظ صاحب. بچی اگر سانولی ہے، قد چھوٹا ہے، تو وہ بیچاری مایوسی میں ہو جاتے ہیں، کیونکہ رشتہ بعض اوقات چھوٹی بہن کا رشتہ ہو جاتا ہے، بڑی